السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ رشیا اور یوکرین کے اختلاف نے ساری دنیا کے ممالک کو چوکنا کر دیا ہے، کیونکہ اگر کسی بھی وقت یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس میں نہ چاہتے ہوئے بھی اتحادی ممالک کو کودنا پڑتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ ساری دنیا اس فتنے کی لپیٹ میں آ جائے گی، اور جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہر ملک کو اپنے دفاع کے لیے جنگ کا جواب جنگ سے دینا پڑے گا۔ اور اب یہ جنگ نیوکلیر ہتھیاروں کی حد تک پہنچ چکی ہے، جو چند ہی منٹوں میں پورے کے پورے شہر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا کا 97% نیوکلیر ہتھیار صرف امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں، اور یہی دو ممالک اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ اس مسئلے کی اصل وجہ رشیا اور امریکہ کے درمیان یوکرین ملک کو لے کر تنازع ہے۔ سوویت یونین یعنی رشیا کے ساتھ اتحاد کرنے والے ممالک میں یوکرین بھی شامل تھا، مگر 1991 میں جب سوویت یونین کا اتحاد ٹوٹا اور رشیا مختلف ممالک میں تقسیم ہوا تو یوکرین بھی ان 15 ممالک میں شامل تھا جو رشیا سے علیحدہ ہوئے۔ یوکرین رشیا کے ساتھ بارڈر اور کلچر کو شیئر کرتا ہے اور یورپ میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ امریکہ نے نیٹو کا قیام کیا تھا تاکہ سوویت یونین جیسے ملٹری اتحاد کا سامنا کر سکے۔ اس نے فرانس، اٹلی، ڈنمارک جیسے ممالک کو نیٹو میں شامل کیا تاکہ اگر دوبارہ رشیا ان میں سے کسی بھی ملک پر جنگ مسلط کرتا ہے یا پھر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ 30 کے 30 ممالک ایک ساتھ مل کر اس کا جواب دے سکیں۔ اب اصل مسئلہ تب کھڑا ہوا جب یوکرین نے نیٹو کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوکرین ایک خود مختار ملک ہے جو اپنے حق میں کوئی بھی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مگر رشیا ابھی بھی اسے اپنے ماتحت رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ رشیا یہ مانتا ہے کہ امریکہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کر کے اسے بارڈر سے گھیرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور رشیا ایسا کسی صورت نہیں ہونے دے گا، اور اگر قبضہ نہ کر سکا تو یوکرین کو نیوکلیر وار سے تباہ کر دے گا۔ پوری دنیا رشیا کو اس لیے بھی سیریس لے رہی ہے کیونکہ 2014 میں رشیا پہلے یوکرین کے ایک علاقے کریمیا کو کیپچر کر چکا ہے، اور اب اگر اس پورے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو نیٹو یعنی 30 ملکوں کا اتحاد مل کر رشیا پر حملہ کر دے گا، جس کے جواب میں رشیا اور اس کے اتحادی ممالک جن میں پاکستان، چائنا اور ترکی وغیرہ شامل ہیں اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف زبردستی دھکیل دی جائے گی۔ مگر اس وقت امریکہ نے یوکرین کو اس کے حال پہ چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ افغانستان سے جنگ بندی کے بعد امریکہ کا وہ روب اور دبدبہ نہیں رہا، اور چھوٹے چھوٹے ممالک بھی اسے آنکھیں دکھانے لگے ہیں، اور دوسرا مالی طور پر بھی فی الحال امریکہ یہ جنگ افورڈ نہیں کر سکتا۔ بائیڈن کے مطابق اگر رشیا یہ حملہ کرے گا تو یہ سب اتحادی ممالک مل کر اس پر تجارتی پابندیاں لگا دیں گے، جو کہ ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی کافی کمپنی اسٹار بکس، پھر میک ڈونلڈ، حتیٰ کہ دنیا کی سب سے بڑی فری لانسنگ کمپنی فائور نے بھی رشیا کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا ہے۔ اب چلتے ہیں مدعے کی بات کی طرف کہ رشیا کے لیے یوکرین اتنا ضروری کیوں ہے اور وہ کیوں اسے اپنے ماتحت رکھنا چاہتا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں یوکرین کی جغرافیائی اہمیت کو۔ رشیا کانٹیننٹ کے مشرق میں واقع ہے جبکہ یورپ مغرب میں۔ نتیجتاً رشیا کے پاس ایشیا تک رسائی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے سوائے یوکرین کے، جو کہ میڈیٹرینین سی سے ملتا ہے۔ رشیا کو میڈیٹرینین سی کے واحد علاقے تک رسائی حاصل ہے جو کہ یورپ کو ایشیا سے جوڑتا ہے، اور یہ رسائی اسے یوکرین کے ذریعے حاصل ہے۔ رشیا سمندر کے اس حصے کے ساتھ تجارت یوکرین کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ رشیا دنیا کے 35% گیس کے ذخائر کو کنٹرول کرتا ہے جسے وہ دنیا میں لاکھوں ڈالرز میں بیچتا ہے، اور اسی سمندری راستے سے رشیا اس نیچرل گیس کو ساؤتھ امریکہ تک پہنچاتا ہے۔ اگر یوکرین رشیا سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو جائے تو رشیا کا سمندری راستہ بند ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ان کے تنازع کی، کیونکہ یوکرین رشیا کو سمندر سے جوڑتا ہے اور رشیا اسی کے ذریعے پوری دنیا سے تجارت کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلی وجہ کی طرف جو کہ یوکرین میں موجود ذخائر ہیں۔ یوکرین زمینی رقبے کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یہ یورپ کا پہلا ملک ہے جس میں یورینیم کے وسائل موجود ہیں، اور یورینیم ایٹم بم بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹائٹینیم کے وسائل کے لحاظ سے یہ دنیا کا 10واں بڑا ملک ہے جو کہ زیورات اور ہتھیار بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ میگنیشیم کے وسائل کے لحاظ سے یہ دنیا کا چائنا کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے۔ یوکرین میں میگنیشیم کا ذخیرہ دنیا کی کل مقدار کا 12% حصہ ہے۔ لوہے کے ذخائر کی بات کی جائے تو یہ رشیا کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور لوہے کے ذخائر والے ملک کو غریب نہیں سمجھا جاتا۔ قدرتی گیس کے ذخائر میں یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ تانبے کے ذخائر میں یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور قدرتی وسائل کی دولت کے لحاظ سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ رشیا کیوں یوکرین کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔